نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری۔ درود باب عظمت آل محمد، بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للعاصین والمعاندین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و کلامہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ صلوات سارے دعا ہے خالق کائنات بانیان کی بچھائی یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بزرگان کا سایہ ہم سب پہ قائم و دائم فرمائے، بیماران کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آپ سب میں سے کوئی بیمار ہے یا آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی بیمار ہے، میرا مولا کربلا والوں کے امتحانات کا واسطہ اس بیمار مومنہ کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ خصوصاً سید زادہ مخدوم سید احسان شاہ جی بیمار ہیں، میرا اللہ تجھے بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، تو جو اس بیمار کی بیماری کا واسطہ جو مدینے میں بیمار نہ تھا، جو غیرت کا بیمار تھا، اس بیمار عزادار کی عزاداری کا واسطہ میرے اللہ سید احسان شاہ جی کو صحت و سلامتی کے ساتھ دولِ محمد عطا فرما۔ تیار شاہ جی رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود تھے، 6 سال میرے مولا اپنے جوار میں جگہ نصیب فرما۔ ان کے علاوہ جتنے مرحومین اس جہان فانی سے دارالعمل میں سے دارالجزا کی طرف منتقل ہو گئے ہیں، میرے اللہ ان سب کو جوار معصومی جگہ عطا فرما۔ میرے اللہ حاضرین کی تمام پریشانیاں مصیبتیں دور فرما، ہر آفات بلیات سے ان کو محفوظ فرما۔ میرے اللہ ان سب کے وسعت رزق میں اضافہ فرما، خصوصاً بانیان کا یہ تمام یہ لنگر یہ نیاز یہ صف عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ہم ویسے ایسے گھر کے ماننے والے ہیں جن میں ایسے نہیں ہوتا، تھوڑا سا پیچھے والے ذرا ماحول بنا دیں تو کیا بات ہو جائیں۔ بزرگان چاہے وہیں رہیں لیکن یہ نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں، بالکل وہ نوجوان ذرا بچے آگے آ جائیں۔ یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو ان کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ بچوں کو سنانا ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ کربلا اصل میں ہے کیا۔ تو ابھی بھی بچے کچھ پیچھے ہیں، نوجوان ہیں، سارے ذرا مہربانی کرو آگے آ جاؤ یار، صلوات پڑھے بعظمت آل محمد۔ 1448 ہجری کا پہلا سورج طلوع ہو کر ہر مسلمان کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے کہ حسین جیت چکا ہے، یزید ہار چکا ہے۔
اس کی دلیل مانگتے ہو دلیل دے دیتا ہوں. عزا خانے سج گئے, بارگاہوں کے دروازے کھل گئے, حسین کے عاشق سڑکوں پہ آ گئے. اظہار بھائی, ہم نے جلوس نکال کے زمانے کے ہر ظالم اور جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا ہے, جلوس جیتنے والے کا ہوتا ہے, ہارنے والے کا نہیں. جلوس جیتنے والے. آج میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, یہاں کوئی بندہ ہار جائے, وہ تو شرمندگی کے مارے باہر چہرہ نہیں دکھاتا, ہم تو سڑکوں پہ آ کے کہتے ہیں لبیک یا حسین. اس سے بڑی فضیلت کیا؟ ہم نے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا. پھر کل کے یزید کو حسین سے خطرہ تھا, آج کے یزید کو کیا مسئلہ ہوگا؟ کل کا یزید حسین کے گھوڑے کی رکابوں میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا تھا میں نے اس کو کربلا نہیں جانے دینا. آج کے یزید کا بھی چہرہ بدلا ہے, ذوالجلال کی رکاب میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے میں نے اس مسجد کے آگے سے نہیں گزرنے دینا. چہرہ بدلا وکیل بھائی, چہرہ بدلا, مقصد وہی, کام وہی ہے. آج آپ ادھر اسمبلی میں اجلاس ہو تو وہاں پہ مخالف پارٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نظام بدلو چہرے نہ بدلو. ہم کہتے ہیں نظام کے ساتھ پہلے چہرے بدلو. چہرہ پتہ کیسے بدلتے ہیں؟ جو پہلے دن حسین کے ساتھ نہیں تھا اور ایک بھی نماز حسین کے پیچھے بھی ادا نہیں کی تھی, لیکن آخری لمحے حسین کی صف میں کھڑا ہو کے زمانے کو بتا رہا تھا اور آخری وقت میں امام بدلنا ضروری ہے, ایمان بدلنا ضروری نہیں. ایمان بدلنا چاہیے, ایمان بدلنا چاہیے. اور شاید آپ کی زیارت ہو, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر موضوع کو آگے لے کے چلوں. مجھے پتہ ہے ایک تو دیر ہو گئی, یکم محرم ہے, تو میں بھی بڑی جلدی سے انشاءاللہ گزروں گا, لیکن ایک بات بہت ضروری ہے آج کے حوالے سے. آج یزید جو ہے وہ مقابلے پہ بھی آتا ہے, لیکن زیادہ کام سوشل میڈیا پہ کرتا ہے. کل شاہ جی آپ بزرگان جو بیٹھے ہیں سفید ریش والے, یہ میری تائید کریں گے, بچوں کو ابھی نہیں پتا, میں ان کو بتانے لگا ہوں اور آپ کی تائید ہو جائے گی, حق ادا ہو جائے گا. آپ سے دعائیں لینی ہے. شاہ جی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے, اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ. اب سوشل میڈیا کا یزید کیا چاہتا ہے؟ وہ بھی پروپیگنڈا کر کے زمانے کو یہ بتا رہا ہے ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ, ان کے جلوسوں میں نہ جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ پیغمبر اعظم نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی, یہاں ایک پہرا ہے. آگے والی بات کو روک دیتے ہیں. پہلی بات ہے ان الحسین مصباح الہدی, حسین بے شک ہدایت کا چراغ ہے. اب پتہ چلا جو مقداد شاہ جی کہتے ہیں ہم مجلسوں میں نہیں جاتے, ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ, اور سوشل میڈیا کے یزیدوں وہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے, لیکن زمانے کو یہ تو بتاؤ ان کی مجلسوں میں کیوں نہیں جانا. پیغمبر اعظم نے 1400 سال پہلے زمانے کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. اور ان کی مجلسوں میں جاؤ گے وہاں حسین ہدایت کا چراغ لے کے بیٹھا ہوگا. جو حسین کے ہدایت کے چراغ تلے آ جائیں گے وہی تو سفینہ نجات میں سوار ہو جائے. آپ سے دعائیں مل گئی یہی کا, آپ سے دعائیں لے لی یہی کا, داد نہ بھی دے دعائیں مل گئی یہی کا. مجلسوں میں کیوں نہیں جانا؟ اگر جائیں گے ہدایت کا چراغ جل رہا, یہ تب پہلا ہے. اگلا گیر بھائی کیا ہے؟ بس سفینہ, وہ سفینہ نجات ہے.
اب جو ہدایت کے چراغ میں آئے گا، اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ میں کسی بھی قوم کو کسی بھی وقت میں ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، تیرا آخری مصطفیٰ نبی دنیا سے ظاہراً تو جا چکا ہے، تو کیسے دعویٰ کر سکتا ہے میں کسی قوم کو کسی وقت میں ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا؟ پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کبھی شکوہ نہ کرنا، جہاں بھی فرش اعضا دیکھو وہاں آ جانا، کیونکہ وہی تو ہدایت کا چراغ چل رہا۔ وہیں پر تو ہدایت کا چراغ، وہی ہدایت کا چراغ، جو ہدایت کے چراغ تلے آ جائے بے شک وہ نجات پاتا ہے۔ وکیل شاہ جی، نجات کیا؟ نجات کیا؟ میں بڑا اختصار سے گزر رہا ہوں کیونکہ آج لیٹ ہو گیا ہے، تو میں نہیں چاہتا آپ مومنین کو زیادہ زحمت ہو۔ اگلی بات، نجات کیا ہے؟ سفینہ نجات ہے۔ شاہ جی آپ سے دعا لینے کے لیے سفینہ نجات ہے۔ یا رسول اللہ، اس سے پہلے بھی تو بڑے بڑے سفینے دیکھے ہیں ہم نے، میں نے اپنی زندگی گزار کر دنیا سے ظاہراً پردہ کرتے ہوئے حسین کے لیے فرمایا تھا، اے حسین تو ہی ہے جو میرے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی مہیا کرے گا، سفینہ نجات میں سوار بھی کرتا رہے گا۔ سفینہ نجات ہے، اسی آج زمانہ کہتا ہے انہوں نے خود مارا ہے، خود روتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے تو نہیں مارا، اور دیکھا جائے تو مارا آپ نے بھی نہیں تھا، کیا وہاں موجود تھی؟ تو پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس نے مارا ہے حسین ابن علی کو۔ اگر تو ہم نے مارا ہے تو پھر ہم اقرار کریں گے کہ ہم نے مارا، اگر آپ نے مارا ہے تو پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف ہم عزادار ہیں اور ہم یہ جانتے
کہے کے لیے کہ آپ کی بات درست ہے، ہم نے تو نہیں مانا، بتائیے 1400 سال پہلے ہم نے مانا، بات کرنے والوں نے مانا نہیں، انہوں نے، لیکن ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم نے مانا ہے یا آپ نے مانا؟ ہم یہاں امن آباد شہر سے، بارگاہ کا نام ہے کربلا سیدہ، یہ نام ہے سید، کربلا سید، امن آباد شہر، اس کو ضلع شہر سٹی گجرانوالہ لگتا ہے۔ آپ جہاں جہاں نکل جائیں اپنے خطیب کا، اپنے اس نوکر کا پیغام پہنچائے کہ ہمارے پاس عشرے کا خطیب آیا ہے، اس نے کل یکم محرم کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمانے میں یہ پیغام جاری کر دو کہ آپ کہتے ہیں خود مارا ہے، خود روتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ پاسپورٹ مجھے دو، امن آباد سے لے کے مکہ تک کا خرچہ سارا میرا ہے، میں آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں، لیکن وہاں جا کے کام ایک کریں گے، دونوں بھائی مل کے حسین کے قاتل تلاش کریں گے۔ کرنا کیا ہے؟ ساتھ بتائیں، حسین کے قاتل تلاش کریں گے۔ پھر یہاں امن آباد والا قرآن ایک ساتھ اٹھا لو، یا وہی مکہ شہر سے اللہ کے گھر سے ایک قرآن اٹھا لینا۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ ایک دایاں ہاتھ غلاف کعبہ میں ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ قرآن سر پہ رکھنا ہے، کہنا کیا ہے؟ آپ نے مارا ہے یا ہم نے مارا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ فیصلہ آج ہی ہو جانا چاہیے۔ تو اپنا کلمہ پڑھ، میں اپنا کلمہ پڑھتا ہوں، چلو میں پہلے اپنا پڑھ لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا۔ جس کا یہ کلمہ ہے ذرا آل محمد کی عظمت پہ بآواز بلند صلوات جنہوں نے نہیں پڑھا مجھے نہیں پتا ان کے دل میں کیا ہے، لیکن جنہوں نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا ہے ان کی تائید کرنے لگا ہوں۔ اب تو اپنا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فیصلہ ہو گیا۔ میرے بزرگان جو پہنچ گئے ہیں، جو نہیں پہنچے، دعا لینے کے لیے فکر عرض کرنے لگا ہوں۔ میں نے پڑھا کلمہ علی ولی اللہ، تو نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ اب اگر یزید کلمہ علی ولی اللہ تک پڑھتا تھا، پھر ہم نے پڑھا اگر محمد رسول اللہ تک پڑھتا تھا، اللہ جانے کس نے مایا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ نعرہ حیدری، بات میں وزن ہے تو دعا کیجئے، اگر نہیں ہے تو چپ رہیے۔ اگر یزید کلمہ علی ولی اللہ تک پڑھتا تھا، خدا کی قسم کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یزید ہمارا بڑا تھا۔ اگر محمد رسول اللہ تک پڑھتا تھا پھر تمہارا بڑا تھا۔ بازو آل محمد بابا سے بلند صلوات۔ حسین سوال کرے در محمد جس حسین بادشاہ کی میں نے اتنی بات کی ہے، وہ حسین ہے کون؟ حسین کون ہے؟ جب آپ اتنی بڑی بات یہاں سے سن کے کسی دوسرے تک پہنچائیں گے تو وہ تو پوچھے گا نا بھائی
کہ جب اتنی بڑی بات اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو تو یہ حسین کون ہے, یہ حسین کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہم سے کیوں پوچھتے ہو, پہلے بھی تو کسی نے پوچھا تھا, پوچھنے والا کوئی تھا لیکن پوچھا خواجہ معین الدین چشتی. پوچھنے والا کوئی تھا لیکن جس سے پوچھا گیا وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تھا. پوچھنے والے کا سوال کیا تھا؟ حسین کون ہے؟ چہرے کی طرف دیکھا, پھر مسکراہٹ سے کہا مجھے نہیں پتا. شاہ اسد حسین, شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دین اسد حسین, دین بنا اسد حسین. اچھا اتنا بڑا دعویٰ, یہ حسین دین ہے, دین کی بنا ہے, دین کی بنا بھی ہے حسین دین. اچھا جی, حسین دین بھی ہے, دین کی بنا بھی ہے, لیکن ان کو عادت ہے سوال کرنے کی, اور ہر جگہ یہ سوال کرتے ہیں. پہلے نبی اور نبی کی اولاد سے کرتے تھے, اب 2 مہینے ہم سے کرتے ہیں. حسین کون؟ شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دین اسد حسین, دین بنا اسد حسین. لیکن ایک سوال اور ہے جو اسی کے ریلیٹڈ ہے, وہ سوال ہے میدان جنگ کا. جب ایک بے غیرت کتا, پاگل کتا, اب کوئی بندہ مجھے برا نہ کہے, جس کو نبی کتا کہے, میں نہیں, صداقت شاہ جی بھی نہیں, یہ باقی جتنے اظہار میں بیٹھے ہیں, جناب قبلہ مولانا صاحب, اقدار بھائی, نومی شاہ جی, آپ سب جن کے نام مجھے نہیں آتے لیکن چہرے جانے پہچانے. آپ میں سے کسی نے کہا ہوتا یہ ممبر رسول ہے, اس کا تقدس ہے, لیکن جو اس کا وارث ہے رسول خود کہہ رہا ہے. کون ہے لمن ھذا القلب, جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. سوال ذہن میں تھے, شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دین اسد حسین, دیپنا اسد حسین. یہ سوال جواب ملا. اب ایک سوال اور, سوال کس سے؟ رسالت امام سے. کس کے متعلق؟ علی مولا کے متعلق. کب؟ جب میدان میں کتا بھونک رہا تھا, پیغمبر نے بار بار کہا جب بڑے بڑے نہ اٹھے میرا مولا علی ہے. جہاں بڑے بڑے بیٹھے رہے, میرا اور آپ کا مولا علی, لبیک یا نبی اللہ, سارے مجمع نے مڑ کے علی کی زیارت کی. یا علی آپ بیٹھ جائیں. یہ حجت کا کام ہے. حجت جانتی ہے آج کے ملاؤں کو کہ یہ کہہ دیتے ہمارے بڑوں کو اٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں دیا. علی نے پہلی مرتبہ کہہ دیا, نبی نے کہا جائیے علی آپ تلوار لے جائیے. یا نبی اللہ لبیک, کہا یا علی آپ بیٹھ جائیے. دوسری مرتبہ کون ہے لمن ھذا القلب, جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. پھر بڑے بڑے جہاں بیٹھے رہے, پھر مجمع میں سے میرا اور آپ کا مولا علی. دوسری مرتبہ لا دیا. تیسری مرتبہ پھر کا کون ہے جس کو, پھر کا یا علی بتا. حجت کی دلیل یہی ہے, تو 3 مرتبہ حجت تمام ہو گئی. حجت بھی 3 مرتبہ تمام کی بھی 3 پہ ہے. الگ بندے کا نام دیا ہی نہیں ہے, میں بندے مقابل آنے والے 3 کی بات کر رہی ہوں جو دوسری طرف کھڑے تھے اور کھڑے ہو کے للکار للکار کے, میں انہیں ان تینوں کی بات اور کسی کی بات. جب بیٹھے رہے علی مولا پوچھو یا علی اب علیہ اب میرے قریب آ.
मैं अपना मंजर नहीं पढ़ता, सवाल का जवाब देता हूँ आगे। यानी आप तलवार लीजिए, इसके मुकाबले में जाइए, इस कुत्ते की जबान को लगाम उठा दीजिए। मैदान, अब मैदान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पढ़ देंगे, लेकिन मेरा मौला अली वहां सारे बड़े 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 कताबरों में से ऐसे शान से चला, शान से जब अली मौला चला। आज जो अली और औलाद अली के फदाइल से चलते हैं वो ज़ाहिर अली को देख के भौंकने लगे। अली की अजमत में हम अली कैसे खरूज से चल रहा है, अली कैसे तकब्बुर से चल रहा है, देखो ना अली कैसे जा रहा है। उसने कहा हमें क्या कहते हो, हम क्या कर सकते हैं, अगर करना है तो करने वाली जात खुदा की है। आओ जरा उस जात के पास चले जो खुदा की जात है। सारे इकट्ठे होकर मेरे और आपके नबी सरदार मुरसलीन इमाम उल अंबिया की बारगाह में आए। या नबी अल्लाह एक सवाल लेके आए, का सवाल भी बता देता हूँ, जवाब भी। लेकिन आज मैं मोहम्मद चाहता हूँ कि 1400 साल बाद आने वाले मोमिनीन को जब कासिम नकवी इस सवाल का जवाब दे तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं मोहम्मद ने वजाहत की है ये भी करके मोमिनों को बताए। कैसे कहा, या नबी अल्लाह हम आपसे कुछ पूछने आए हैं और कुछ कहने भी आए हैं। कहा पहले पूछ लो या पहले कह लो। उसने कहा नहीं पहले बताना ये है, वो देखिए वो अली कैसे जा रहा है, तो नहीं जा रहा। आप सबकी खामोशी ही चाहिए थी। अगर मैं फिक्र अर्ज करता हूँ आपकी तारीफ हो जाए, दुआ हो जाए तो हक अदा हो जाएगा। कहा अली तो नहीं जा रहा, लेकिन ना कैसे गरूर से जा रहा है, कैसे तकब्बुर से जा रहा है। पैगंबर फिर मुस्कुराए, फरमाया समझ नहीं आ रही, मैं मोहम्मद कह रहा हूँ, ये अली तो नहीं जा रहा, ये अली तो नहीं जा रहा। बात जहन में है ना, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन। बात जहन में रखना, अगला सवाल का जवाब मिला के आपको नतीजा देने लगा। मैंने कहा अली तो नहीं जा रहा, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं मोहम्मद चाहता हूँ एक ट्राई तुझे सारे की कर लो, एक ट्राई आप सब भी कर लो। बताएं बारी बारी ये कौन जा रहा। सवाल पढ़े जरा मोहम्मद कौन जा रहा है बताइए, एक एक करके नंबर वाइज आगे आते गए। सहाबा मेरे उनकी जूती का मेरे सर पे ताज बनाकर रखो तो अब है। मैं सहाबा की इतनी अजमत करता हूँ और जानता हूँ और समझता हूँ कि जैसे हम शिया सहाबा की इज्जत करते हैं ना, कोई और मकतबकार ही नहीं सकता। इससे बड़ी बात क्या करूं कि सहाबा की नालायन मेरे सर का ताज है। सारे सहाबा बारी बारी आगे आए, आगे कहने लगे ये अली जा रहा है, का अली तो नहीं, का असदुल्लाह जा रहा है, का असदुल्लाह है लेकिन आज नहीं, ज़हरा का शौहर जा रहा है, किबला आपसे दुआ लेने के लिए, शायद आपसे दुआ लेने के लिए, ये ज़हरा का शौहर जा रहा है, कहाँ है लेकिन आज ये बात। हसनैन का बाबा जा रहा है, कहाँ है लेकिन आज ये बात पूछ ही नहीं रहा। बताओ आज कौन जा रहा है, क्या बन के जा रहा है। सारे जब सहाबा थक गए ना, किसी को जवाब न मिला, सुलेमान कहाँ है, सुलेमान कहाँ है। सुलेमान को बुलाया, जी नबी अल्लाह लब्बैक। सुलेमान सब ने बताया है, तू भी बता ये कौन जा रहा है। मुस्कुरा के सुलेमान ने कहा या नबी अल्लाह मैं नहीं जानता। नबी को अपने जैसा समझते थे, वो तो जवाब दे दे के बताते रहे कि कौन जा रहा है। जो नबी की अजमत को जानता था मुस्कुरा के कहने लगा
नहीं जानता। मैं नहीं जानता। वाह फिर सुलेमान क्या करें? कहा या नबी अल्लाह अब इनको बता दीजिए। बाकी सहाबा हैरान परेशान नबी की बारगाह में दोबारा हाजिर हुए। या नबी अल्लाह ये सुलेमान क्या कह रहा है? सारा दिन दहलीज़ सैयदा पे पड़ा रहता है, सारा दिन दहलीज़ सैयदा पे पड़ा रहता है और अली के बारे में कह रहा है मैं नहीं जानता ये कौन है। उसने कहा सुलेमान जरा इनको बता, तू नहीं जानता कि ये कौन है? कहा आपने खुद कहा था उस अल्लाह को या मैं मोहम्मद जानता हूँ या ये अली जानता है मुझ मोहम्मद को, या वो अल्लाह जानता है या ये अली जानता है। इस अली को भी या वो अल्लाह जानता है या आप जानते हैं। अब ना मैं खुदा हूँ ना मुस्तफा। आप बता दीजिए मैं राजी हूँ। आपने बहुत दुआएं दी, स्पीकर के बगैर इतनी गर्मी की शिद्दत में आपका दुआएं देना खुदा आप पे राजी हो जाए। आइंदा साल सारे अरबाईन की ज़ियारत से मुशर्रफ और समेत या नबी अल्लाह आप बता दीजिए। इनको हैरानगी से निकालेंगे। आप बताइए कौन है? कहा फिर सुनो ये कुल की कुल कुफर के मुकाबले जरूरी नहीं होता कि हर बार जोर लगा के जुमला कहा जाए फिर आप दुआ दें। कभी कभी इंसान को देखना चाहिए कि वो बात कितनी वजनी कर रहा है। वजन में करूं तो शायद आप दुआ न दें। समझाने के लिए बड़े एहतराम और अदब से कह रहा हूं ये कौन जा रहा है। तो फिर सुनो ये आज कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। आप जरा वापिस आइए। एक दीन एक कुल्ले शुरू में कहा था कासिम नकवी आपका खतीब बन के नहीं नौकर बन के अजादारों का ये जुमला फिक्र अर्ज कर रहा है। कल जितने अपने अहले सुन्नत दोस्तों भाइयों को लाना चाहो पहले उनको आज की मजलिस बता देना कि उसने कहा था एक कुल्ले दीन है एक कुल्ले ईमान है। और मुसलमानों अब तुम्हारी मर्जी, हुसैन को छोड़ के बेदीन मारे जाओ, अली को छोड़ के बेईमान बेदीन मारे जाओ, अली को छोड़ के बेईमान मारे जाओ। बड़ा मारा है मुसलमानों में औलाद बदूर और औलाद रसूल, लेकिन बेटों को मारा जाए तो बात और होती है। कुर्बान जाऊं मोहम्मद तेरी इस्मत और अजमत पे, कुर्बान जाऊं हुसैन मौला तेरी गुरबत पे। तेरी बहनों और बेटियों को मारा है। इधर जहानाबाद दिल्ली में किसी मोहल्ले में कोई छोटी बच्ची रहती हो ना, जो बेटियों वाले हैं वो तो मेरी तारीफ करेंगे इस फिक्र पे। आपसे दुआ लेने लगा, फिक्र बड़ा दर्दनाक है। यदि मोहल्ले में बच्चे आपस में खेल रहे हो, एक बच्चा गलती से जानबूझ के नहीं गलती से किसी की छोटी बच्ची को एक तमाचा मार देना, अपने बाप को गोद में बैठकर एक मर्तबा कहे बाबा मुझे उस बच्चे ने मारा है। के बाप कहता है और उसकी इतनी जरूरत मेरे होते हुए कोई मेरी बेटी को तमाचा मारे। हुसैन मौला आपकी अपनी गुरबत, 7 कदमों में बेटी थी, शिमर बाप का गला काट रहा था। इधर बेगैरत शिमर बेटी को
ترتیب سے پڑھنے کا عادی ہوں، پیاری پڑھوں گا، تفصیل سے پڑھوں گا۔ آپ نے آج اگر رونے کا موڈ بنا لیا ہے، مارنا تو مقصد ہی نہیں ہے، آل محمد کو صرف آنسو چاہیے، آپ کی عزاداری چاہیے۔ اللہ کرے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں، یہ دعائیں دیں گے، یہ تائید کریں گے۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں، ان روتی ہوئی آنکھوں سے ایک التماس کرتا ہوں، ہماری مجلسوں میں آج سے پہلے والی روحانیت واپس کریں، میرے اللہ و خلوص واپس کریں۔ آپ کے آنسو آ گئے، میں اس لیے یہ دعا کرتی ہوں۔ حسین مولا 28 رجب کو نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک قاصد دربار سے آیا۔ مولا یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ ایک روایت آپ نے پڑھی ہے دوسری نہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حسین نماز پڑھ چکے تھے، نانا کی قبر پر قرآن پڑھ رہے تھے، قاصد آیا۔ حسین مولا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولا دربار سے آیا ہوں، لیکن ایک خط لے کے آیا ہوں، ایک پیغام لے کے آیا ہوں، قاصد نے۔ ہاں بتا کیا بات ہے؟ دربار میں بلایا ہے۔ آج اس وقت میں آپ کو کسی تھانے سے فون آ جائے، سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ حسین مولا کو آدھی رات کو دربار بلایا ہے۔ تڑپ کے حسین نے کہا اس وقت ہوا، جاؤ صبح آ جاؤں گا۔ نہیں، اس نے حکم دے کے بھیجا ہے کہ حسین سے کہنا ابھی دربار ہے۔ اللہ ابھی دربار ہے۔ حسین نے کہا اچھا جاؤ میں آتا ہوں۔ مولا کو چاہیے کیا تھا، مسجد میں تھے یا نانا کے مزار پر؟ کہاں جاتے؟ دربار جاتے نا۔ مولا دربار نہیں گئے، حسین مولا گھر آئے ہیں۔ گھر آ کر ماحول دیکھا کہ بہنیں دروازے پہ انتظار میں کھڑی ہیں۔ اللہ جانے آج ہمارا بھیا حسین لیٹ کیوں ہو گیا، اتنی دیر سے حسین نہیں آیا۔ بھیا کیا ہوا؟ آج نماز میں دیر ہو گئی۔ نہیں، دربار والوں نے دربار بلایا ہے، پھر اس وقت صبح چلے جائیے۔ نہیں، ابھی بلایا ہے۔ بیوی زینب نے مولا حسین کی آباد میں یوں ہاتھ ڈالا، جب سے ماں دربار سے خالی واپس آئی، دربار والوں سے بھروسہ۔ اگلی بات جب سے میرے بھائی حسن کا جنازہ دوبارہ گھر واپس آیا ہے نا، میرا مدینے والوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ بات سنی جناب فضل کی ماں نے کچھ نہیں، جہاں حضرت عباس لیٹے ہوئے ہیں مثلا سینے میں کیا جناب فضل سے گھیرے ہوئے۔ ایک مرتبہ فضل کی ماں نے حضرت عباس سے کہا مولا میں ابھی سن کے آئی ہوں، بات پتہ نہیں کیا ہے، لیکن بہن کہہ رہی تھی بھیا جب سے بھائی حسن کا جنازہ واپس آیا ہے نا، میرا مدینے والوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے، میرا مدینے والوں سے یقین اٹھ گیا ہے۔ اب جو ذرا حضرت عباس نے یہ فکرہ سنا نا، یک لخت جناب فضل کو زمین پہ رکھا، دوڑتا ہوا علی کا شیر وہاں آیا جہاں بہن بھائی کی عبا میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی تھی میرا مدینے والوں پہ یقین نہیں ہے، میں تجھے ایسے مدینے کے دربار میں نہیں جانے دوں گی، بھیا بھی نہ جا، بھیا صبح چلے جانا۔ اب جو بی بی زینب نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا نا، آہستہ آہستہ ہاتھوں کو عباس سے ڈھیلا کرنا شروع کیا، کہا جا حسین بھیا اب دربار چلا جا، میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، لیکن عباس تو میرے قریب آ، بہن
आका सादी हुक्म कीजिए। कहा मेरे भाई हुसैन को दरबार बुलाया है, ये कोई वक्त है दरबार बुलाने का, ये कोई टाइम है दरबार बुलाने का। मेरा मदीने वालों पे एतबार नहीं है, एक मर्तबा तू जरा मेरे भाई के साथ जा, लेकिन हुसैन के लिए मैं तुझसे एक वादा मांगती हूँ, जैसे लेके जा रहा है मेरा भैया वैसे वापस लेके आना। अब्बास कहते बहनों ठीक है, आकाजादी ठीक है, आकाजादी एक मर्तबा ये इजाजत अपने भाई से ले दीजिए, फिर मैं अब्बास वादा करता हूँ जैसा लेके जा रहा हूँ वैसा लेके वापस आऊंगा। जब भी हुसैन अल्लाह के हवाले दरबार सुना। अब जो अब्बास ने सुना ना दरबार जाना है, एक मर्तबा जलाल में हजरत अब्बास ने कहा ये कोई वक्त है आपका दरबार बुलाने का। इतना कहना था, कहीं से तलवार अलम किए हुए अकबर आया, कहीं से तलवार अलम किए हुए कासिम आया, कहीं से ओनो मोहम्मद, कहीं से मौला सज्जाद, कहीं से ओनो मोहम्मद, कहीं से जनाबे हनफिया। हजरत अब्बास क्या हुआ? कहा आज चाचा बन के या भाई बन के हुक्म नहीं दे रहा, उस्ताद बन के हुक्म दे रहा हूं। हर बनी हाशिम के जवानों को हजरत अब्बास ने तलवार चलाना सिखाया, जंग के हुनर सिखाया। आज अब्बास बन के हुक्म नहीं दे रहा, आज उस्ताद बन के हुक्म दे रहा हूं। जैसा बादशाह लेके जाएंगे वैसा वापस लेके आना है। इतना कह के 18 जवानों ने बनी हाशिम के हजूम में काबा बन के हुसैन चला। बहुत बड़ा जुमला कह दिया, अल्लाह जाने आपने समझा नहीं समझा। ये वक्त अच्छा था, 18 जवाना ने बनी हाशिम थे, एक मर्तबा हुसैन पे मुसीबत आई। अभी हुसैन जानते हैं ये मदीना मेरी मक्तल नहीं है, फिर भी 18 जवाना ने बनी हाशिम ने काबा बनाकर चक्कर काटने शुरू किए, तवाफ करना शुरू किया। हुसैन को काबा बनाकर जवाना ने बनी हाशिम के हजूम में जो चलना शुरू किया। ये वक्त अच्छा था, एक वो वक्त था जब मक्तल में अकेला मेरा मौला हुसैन रो रो के कह रहा था और गाजी हुसैन अकेला रह गया। अकबर मेरी बात तो सुन, और बाबा अकेला रह गया, कासिम तेरा चाचा आगे। ये वक्त अच्छा था, 18 जवाना ने बनी हाशिम ने हजूम किया, काबा बन के हुसैन चला। तवाफ करते हुए 18 जवाना ने बनी हाशिम हजरत अब्बास करीब आए। आका मैं आपके साथ जाऊंगा, अकबर आपके साथ जाएगा, हनफी आपके साथ जाएगा। एक मर्तबा रो के हुसैन ने कहा अब्बास ये मदीना है, मैं जानता हूँ ये मेरी मक्तल नहीं है, अभी दरबार जाना है, वापस आ जाना है, लेकिन एक वादा मैं करता हूँ, अगर वहाँ पर कोई ऐसी बात हुई मेरा बेसाख्ता अल्लाहु अकबर निकले, फिर तू जान दरबार का दरवाजा जाने, ये खैबर से बजनी दरवाजा तो नहीं है। अच्छा ठीक है, हम सब तलवार पे नयाम करके दरवाजे पे खड़े हैं, आज दरबार में जाएंगे। हुसैन मौला दरबार में, दरबार में आके पूछा क्या लिखा है खत में? उसने कहा 2 हुक्म किए हैं यजीद ने। इमाम फरमाते कि आप बेहतर जानते हैं, आपसे दुआ लेने लगा, फिक्र ऐसे न हो, मौला मेरी शिफात न करे। मौला ने कहा था खत वहां भेजा जाता है जिसके नाम खत हो। ये खत मेरे घर आता, मैं खत पढ़ता, खत का जवाब भेज देता। आगे से बेगैरत कहता है मौला ये खत सिर्फ आपके लिए तो नहीं है, खत के पिछली तरफ मेरे लिए 2 हुक्म है। क्या हुक्म है? पढ़ के सुना। कहा हुसैन यजीद कहता है कि हुसैन को लिख दो मेरा बाबा दुनिया से चला गया है, अब मैं खलीफा मुस्लिमीन हूँ। 2 हुक्म है, हुसैन से या बायत ले लो या हुसैन का सर तन से जुदा कर।
جیسے آپ نے سنا ہے نا ایسے حسین مولا نے نہیں سنا. حسین مولا نے دربار کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا. ایک بے غیرت وضو کر رہا تھا, اس نے جو ایسا اشارہ کیا, ایک مرتبہ میرے اور آپ کے صابر حسین کی چیخ نکلی, اللہ اکبر. اللہ جانے دربار کا دروازہ کہاں گیا. عباس جلال میں دربار میں آیا. حسین جیسے امام کو عباس کے جلال کو روکنے کے لیے 4 قدم پیچھے جانا پڑا. پھر کہتے ہیں میں حسین بن کے نہیں, وقت کا امام بن کے حکم دیتا ہوں, رک جاؤ. اللہ اکبر. وقت کا امام بن کے ایک مرتبہ رک جاؤ. لیکن اس شکلی روایت بڑی سخت ہے, وہ پڑھنے لگا ہوں. جنہوں نے نہیں سنی میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. ایک مرتبہ عباس کا جلال کا ڈھول نہ ہوا. حسین مولا نے علی اکبر کو اشارہ کیا, علی اکبر میرے قریب آ. اکبر کے کان میں حسین نے کچھ کہا, اکبر یہ چلنے لگا. عباس نے اکبر کی کلائی سے تھاما. اکبر ایک مرتبہ مجھے بتاتا جاؤ آقا حسین نے کیا کہا ہے, آقا حسین نے کیا کہا ہے. کہا میرا بابا کہتا ہے تیرے چاچے کا جلال بہت ہے, ایک مرتبہ ذرا گھر جا, میری سکینہ کو لے آ. سکینہ کو عباس دیکھے گا, عباس کا جلال کم ہو جائے. ایک مرتبہ سکینہ کو لے آ, ایک مرتبہ سکینہ جلال کم ہو جائے. دربار سے واپس گھر بہن دروازے پہ انتظار میں ہے. اللہ جانے دربار میں کیا ہوا ہوگا, اللہ جانے خیر ہو میرے بھائی کی دربار میں. حسین مولا کو آتا دیکھا, بہنوں کو تسلی ہو گئی, ہمارا بھائی سلامت ہے. حسین کے دامن میں کہیں ام کلثوم نے ہاتھ ڈالا, کہیں بی بی زینب نے ہاتھ ڈالا, کہیں حسین کی سکینہ نے ہاتھ ڈالا. سب پوچھتے ہیں, کوئی کہتے ہیں بھیا دربار میں کیا ہوا. ننے ننے ہاتھ دامن میں ہلا کے بیٹی پوچھتی ہے بابا دربار میں کیا ہوا. رو کے حسین کہتے بہن دربار میں یزید کا خط آیا ہے, وہ کہتا ہے 2 حکم ہیں حسین کے لیے, یا 3 دن میں حسین مدینہ چھوڑے یا پھر حسین بیعت کر لے. اگلا حکم اس نے درباری کے لیے, درباری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دربار کے اصل وارث اور تھے, اللہ اکبر, اس کے نام لکھا ہے. اگر حسین بیعت نہ کرے اس کا سر تن سے جدا کر دو. حسین آپ کا سر تن سے جدا. اللہ, آپ نے کیا ارادہ کیا ہے. بہن میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر کوئی اور وطن آباد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جیسے سنا ہے نا, اللہ جانے ایسے زینب نے نہیں سنا, ایسے ام کلثوم نے نہیں سنا, جو بھائی کے دامن میں ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی نا, ہاتھ کو ڈھیلا کرتے کرتے ماں کی حویلی کی زمین پہ بیٹھی رو کے کہتی ہے کون سا وطن چھوڑانا چاہتا ہے, کون سا وطن کو آباد کر. ہم نے مدینے نہیں رہنا. عباس میرے قریب جی آپ کا حکم کیجیے. عباس سے کاغذ لیا, ایک قلم لیا. آپ کا حکم کیا کرنا ہے, کا لسٹ بنا جنہوں نے ساتھ جانا. بالکل قریب آ گیا ہوتے ہیں کے لسٹ بنا. حضرت عباس نے قلم اٹھایا, ورق اٹھایا, بادشاہ کے پاس آ کے بیٹھے. جی بادشاہ حکم کیجئے کس کا نام سب سے پہلے لکھوں. ایک مرتبہ وہ بیمار جو مدینے میں بیمار نہ تھا, وہ آگے بڑھ کے کہتے بابا تیرا بڑا بیٹا تو میں ہوں, سب سے پہلے چاچا سے کہے میرا نام لکھے. سجاد جہاد 2 ہے, ایک جہاد اکبر, ایک جہاد اصغر. کس جہاد میں نام لکھوں. بابا یہ بتا مصیبت والا جہاد کون سا ہے, بڑا جہاد کون سا ہے. کا جہاد اکبر. چاچا میرا نام لکھ جہاد اکبر.
مرتبہ سن تو صحیح یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جی بابا حکم کیجیے. کا ایک جہاد ہے جہاد اصغر. اس میں یہ ہوگا کہ ہر بندے نے جہاد اصغر میں شہید ہو جانا ہے. اچھا بابا یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کا اس میں اور اس میں فرق اتنا ہے. جہاد اصغر میں ہر کوئی شہید ہو جائے گا، جہاد اکبر میں جنازوں کے ساتھ چلنا پڑے گا. اللہ بابا جہاد اکبر میں میرا نام میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، میرا نام جہاد اکبر میں لکھیے. اچھا جہاد اکبر میں لکھا علی ابن الحسین اسیرہ شام. اب جو دوسرے بیٹے کا نام لکھا عباس لکھ، میں نے علی اکبر کا نام لکھا سید علی ابن الحسین شہید کربلا. اللہ نام لکھا. اگلا نام لکھ میرے قاسم کا، قاسم شہید کربلا. ادھر تک تو نام ٹھیک تھے. اب میں ہاتھ جوڑ کے محنت کرتا ہوں، اگلی بات میں دل دکھی مجھے معاف کرنا. اگلا نام حسین مولا بتائیے کس کا لکھوں؟ کہا عباس لکھ علی اصغر شہید کربلا. ایک مرتبہ قلم اور کاغذ زمین پہ رکھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا علی اصغر نے بھی جانا. علی اصغر کئی اصغر کے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہوتا. لکھ علی اصغر شہید کربلا. سارے جوانان بنی ہاشم کے نام ترتیب سے لکھے. اب جو بیویوں کے مستورات کے نام لکھنے کی باری آئی، عباس مولا کے کہنے سے پہلے حسین مولا چند لمحے کے لیے خاموش ہوئے. میں یہاں اپنے پاس سے فکرہ عرض کرنے لگا ہوں. امام حسین نے خاموشی اختیار نہیں کی ہوگی. مولا سوچ رہے ہوں گے میں اپنی بہنوں کے نام کیسے لکھواؤں، اس بہن زینب کا نام کیسے لکھواؤں جس بہن نے جی بھر کے بابا کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. اللہ لکھ عباس میری بہنوں کے نام. ایک مرتبہ ہاتھ کہا بہنوں کے نام میری مزار. آقا ہم مردوں کی جنگ ہے، اس میں عورتوں کا کیا کام؟ عباس میری زینب کے بغیر میرا مقصد پورا نہیں ہوا. لکھ میری بہن زینب کا نام. اور تمہاری لسٹ میں فہرست میں سب سے پہلا نام بی بی زینب کا لکھا. لیکن لکھنے کی ترتیب دیکھنا. قبلہ مجھے معاف کرنا، جس نے یہ فکرے پڑے ہو نا اللہ جانے اس پہ نیند کیسے طاری ہوتی ہے. میں نے یہ فکرے جب پڑھے تھے 2013 میں، خدا کو حاضر جان کے کہتا ہوں 2 دن تک مجھے یہ فکرے کھائے جا رہے تھے. مولا عباس سے ایک مرتبہ حسین نے کہا لکھ میری بہن کا نام، لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام. کہا آقا نام میں لکھ دیتا ہوں لیکن جیسے عباس کی مرضی ہے زینب کا نام کیسے لکھوں؟ کہا جیسے مرضی ہے تو لکھ، لیکن میری بہن کا نام لکھ. ایک مرتبہ عباس نے آستینوں کو پلٹا، اپنا بازو کا حجاب بنایا، اپنے آستینوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھا، زے کہیں لکھا، شے کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، با کہیں لکھا. حسین نے نام کو دیکھا، کہا قربان جاؤں عباس، جس طرح اجڑی نے سفر کرنا ہے، کہیں شام، کہیں اسکلان، کہیں کوفہ. تو نے ویسے نام لکھا ہے، قربان جاؤں عباس میرے پہ. جیسے تو نے نام لکھا ایسے اجڑی نے سفر کرنا. قربان جاؤں نام کی فہرست لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام. پھر آیا تیسرا لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام. ایک مرتبہ پھر حسین کے سامنے کاغذ اور قلم کو زمین پہ رکھا. آقا جتنی پیشیاں ہیں میری بہن حصے کی حاضر ہے، یہ پیشیوں کے لیے دربار میں حاضر ہے. ایک مرتبہ اپنی بہنوں کے نام کٹوا، جتنی پیشیاں میری حصے کی بہن حاضر ہے. نہیں عباس ان کے بغیر میرا جہاد مکمل، مقصد مکمل نہیں. لکھ
نام کی ترتیب لکھی گئی, نام کی فہرست تیار ہو گئی. کہا عباس ایک مرتبہ اعلان کر کے سب کو بتا دے کہ ان کے نام فہرست میں ہیں, تیاری کر لیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جو عباس نے تیاری کے نام پڑھے نا, بی بی سغرا بھی سن رہی تھی. ایک مرتبہ لسٹ مکمل ہوئی, سغرا کا نام نہیں آیا. ایک مرتبہ اپنی جگہ کو چھوڑا, چاچا کے امام میں ہاتھ ڈالا. چاچا عباس ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں, یا تو آپ نے لسٹ مکمل نہیں پڑھی یا دھیان سے نہیں پڑھی, میں اجڑی کا نام نہیں آیا. کہا جیسے فرشت بادشاہ نے لکھوائی میں نے ویسے پڑھی ہے, لسٹ مکمل ہے. انہوں نے جانا, لسٹ والے تیاری کر لیں. ایک مرتبہ لسٹ کا اعلان ہوا. بی بی زینب ماں کی حویلی سے وہاں آئی جہاں جناب عبداللہ بستر پر تھے. جناب عبداللہ کے حجرے میں آ کے بی بی کہتی ہے, عبداللہ میں نے آپ سے آج تک کچھ نہیں مانگا. میرے بابا نے آپ سے کہا تھا نا جب حسین پہ مشکل بیٹی کو نہ روکتا. آج میں حق لینے آئی ہوں, آج وہ حق مانگنے آئی ہوں. بابا نے جو کہا تھا نا بھائی پہ مصیبت آئے بہن کو نہ روکنا, میرے بھائی پہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے. میرا بھائی جنگلوں کی طرف جا رہا ہے, میں ساتھ جانا چاہتی ہوں, گھر سے کچھ لینا چاہتی ہوں. بھرا گھر ہے, جو چاہے لے جا. اب ذرا زاداروں مجھ پہ سوال کرو نا, بھرے گھر میں سے بی بی زینب نے کیا اٹھایا؟ وہاں آئی جہاں ایک صندوق پڑا تھا. صندوق کا تالا کھولا. صندوق کو کھولنے کے بعد ماں والی چادر نکالی. بھرے گھر سے چادر. عبداللہ یہ چادر بھرے گھر سے تیرے سے یہ چادر لے کے, ایک چادر لے کے جا رہی ہوں. بھرا گھر ہے, جو جی چاہے سفر پہ جا رہی ہے, سفر میں ضروریات آئیں گی, مشکلات آئیں گی, جو چاہے بھرا گھر ہے لے جائے. نہیں عبداللہ گواہ رہنا, تیرے بھرے گھر سے یہ ایک ماں والی چادر لے کے جا رہی ہوں, ایک منت کر کے جا رہی ہوں. عبداللہ دعا کرنا زینب کے سر پہ ماں والی ایک چادر بچ جائے. بھرے گھر سے یہ چادر لے کے پھر زینب چلنے لگی. ایک مرتبہ جناب عبداللہ کی آواز ہے, زینب میں عبداللہ بھی اگر بیمار نہ ہوتا میں وقت کے امام کے ساتھ چلتا, لیکن میں اپنی طرف سے کچھ دینا چاہتا ہوں. وہ چھوٹے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, محمد اور ان کو بی بی کے سامنے کہا آپ کہہ رہی ہیں سفر پہ جا رہے ہیں آپ کے بھائی حسین, مجھے پتہ ہے سفر پہ بڑی مشکلات آتی ہیں, مصیبات آتی ہیں. جب سفر کے دوران حسین پہ کوئی مصیبت آئے, ایک میری طرف سے قربان کر دینا, ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا. دونوں بیٹے ساتھ لے جائیے, جہاں مشکل آئے تو قربان کر دینا میرے مولا امام حسین پر. اور بچوں کو ساتھ لیا, ماں والی ایک چادر بھی, اب سب کچھ تیار ہے. لیکن ایک روایت میں نے پڑھی ہے, آج تک آپ نے, مجھے نہیں پتا سنی ہے کہ نہیں سنی, آپ نے یہی سنا ہے 53 محمل گئے ہیں. خدا کی قسم 250 محملوں کا قافلہ تھا. 53 وہ تھے جن پہ محمل تھے, 70 وہ تھے جن پہ خیمے تھے, 40 تو صرف وہ تھے کہ جن پہ 12 خیمے, 12 اونٹ ایسے تھے, 12 محمل ایسے تھے جن پہ علی کی بیٹیوں کی چادریں تھیں. 50 اونٹ ایسے تھے جس میں علی اکبر کی شادی کا سامان تھا. 250 اونٹ کے 53 پہ محمل تھے, 50 اونٹ پہ علی اکبر کی شادی کا سامان, 53 پہ بیویاں سوار. اب جو 12 پہ چادریں سوار, چادریں یمنی سوار, بیویوں کے دھرکے سوار, سیدہ زہرا والی چادریں سوار. 250 اونٹ کا قافلہ تیار ہے, سب لوگ تیار ہیں, انتظار ہے علی کی علی بیٹی کا, سب انتظار میں ہے.
मौला हुसैन मसनद पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। अब जो सबसे कहा ना, सब कुछ तैयार है, सवार हो जाओ। एक मर्तबा अली अकबर की तरफ देखा, एक मर्तबा अब्बास को देखा, एक मर्तबा कासिम को देखा। सब जवानों ने बनी हाशिम से कहा, एक मर्तबा मेरे पास आ जाओ, आओ आपकी बहन आपकी फूफी को ले आए। एक मर्तबा हुसैन मौला बीबी ज़ैनब के हुजरे के करीब आए। बहन ज़ैनब सब सवार हो गए, सब कुछ तैयार हो गया, आपका इंतजार है, आइए। बीबी आलिया ने, अल्लाहु अकबर, बीबी आलिया ने पहला कदम अपनी माँ की हवेली में हुजरे से बाहर रखा। अल्लाहु अकबर। सारे जवानों ने बनी हाशिम ने तलवारें आसमान की तरफ अलम बनाई, फरिश्तों से कहा हिजाब अल हिजाब अल हिजाब। मैं कहता हूँ मौला अब्बास मदीने में फरिश्तों से कह रहे हैं हिजाब करो, अली की बेटी आ रही है। उस वक्त क्या गुजरी होगी। 11 मुहर्रम बीवियों के हाथ कसे गर्दन, सर की रिदाएं लुट गई। अल्लाह एक मरतबा सारे जवानों ने बनी हाशिम फरिश्तों से कह रहे हैं पर्दा कर जाओ अल हिजाब। अल्लाह आकरदादी आ रही है। मक्तल कहती है 14 कदम अभी बीबी आलिया चली थी, मट्टी पे बैठ गई। मट्टी पे बैठती हुई ज़ैनब की तरफ देख के आका हुसैन कहते बहन अभी तो अम्मा की हवेली है, अभी से जमीन पे बैठ गई हो। कहा भैया क्या करूं, ज़ैनब थक गई है, तेरी बहन से और नहीं चला जाता। भैया हुसैन ज़ैनब थक गई है। तड़प के हुसैन कहते हैं बहन अभी तू अम्मा की हवेली 14 कदम, करबला असरे अशूर शामे गरीबा में घोड़ों पे घोड़सवार तेरे खाइमे में दाखिल हो जाए, कभी सकीना को ढूंढेगी। अभी तो माँ की हवेली। एक तरफ से शहजादा अली अकबर ने फूफी को सहारा दिया, एक तरफ से मौला हुसैन ने सहारा दिया। पीछे पीछे हजरत अब्बास किबला, पीछे पीछे हजरत अब्बास, आगे हजरत ओन मोहम्मद, जनाब ओन मोहम्मद शहजादे आगे चल रहे हैं। अब पूछो हजरत अब्बास पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब जरा मंजर एक मर्तबा मेरी तरफ देखना। हुसैन का शेर अब्बास जहाँ बीबी आलिया कदम उठाती है अपनी अम्मा के दामन से कदम का निशान रो रो के कहता है अल्लाह मेरा ये मान सलामत रखे, अल्लाह मेरी इस्मत सलामत रखे। कदमों के निशान मिटा रहा है मेरा मौला अब्बास। बीबी महमल के करीब आई, बीबी महमल के करीब आई। एक तरफ से जनाब सज्जाद आगे बढ़े, एक तरफ से जनाब अब्बास आगे बढ़े। मौला सज्जाद आगे आए। फूफी अम्मा मैं सवार कराता हूँ। मौला सज्जाद ने जानू को जमीन पे सीधा किया। फूफी अम्मा सवार होइए। एक मरतबा हजरत अब्बास ने यह मंजर देखा। हजरत अब्बास ने मौला सज्जाद से कहा सज्जाद जरा अपनी टांग को एक साइड पे करना, अपनी टांग को साइड पे करना। हजरत अब्बास ने झुकना शुरू किया। जानते थे ना अली की अली बेटी है, ज़हरा की पर्दे वाली बेटी है। एक मर्तबा मेरा आका इतना झुका, पेशानी जमीन पे लग गई। कहा नज़ादी आप सवार हो जाइए, अब्बास हाजिर है, सवार हो जाइए। सारा काफिला सवार हो गया। हुसैन ने देखा रुबाब के महमल का पर्दा हटाया, अली असगर बीबी की गोद में नहीं था। अली असगर कहाँ है। अली असगर मेरे मिशन का मुहाफिज है, मेरे मक्तल का शहीद है। मेरे काम में अली असगर की शहादत बड़े मानी रखती है। अली असगर कहाँ है। माँ की हवेली में देखा कि मट्टी पे बीबी सुगरा
اپنی گود میں علی اصغر سے باتیں کر رہی ہیں. اصغر کوئی بات نہیں، بابا کو بھی جانے دے، چاچا عباس کو بھی جانے دے، علی اکبر بھائی کو بھی جانے دے، بھیا قاسم کو بھی جانے دے. تیرے سہارے جیل ہوگی، تو میرے پاس رک جا، تیرے سہارے جیل. سغرا جی بابا اصغر مجھے دے دے. آخری جملوں پہ آ گیا. سغرا یہ اصغر مجھے دے دے. بابا سب تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ اصغر مجھے دے دیجیے، اس کے سہارے سغرا زندہ رہے گی، اس کے سہارے زندہ رہوں گی. یہ اصغر مجھے دے جائیے. سغرا رکھ لے دو، لیکن ایک بات کرنے دے مجھے اس پر سے. مولا حسین نے علی اصغر کے کان میں ایک جملہ کہا. حسین جملہ کہہ کے چلنے لگے. اصغر بی بی سغرا کی گود میں تڑپنے لگا. کیسے تڑپنے لگا؟ جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے. تڑپتا ہوا علی اصغر بی بی سغرا نے دیکھا، کہا بابا رکیے، آپ علی اصغر کو لے جائیے، آپ علی اصغر کو لے جائیے، لیکن مجھے اتنا بتا دیجیے آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا ہے؟ کہا نہیں سغرا تم اصغر کو رکھ لے. نہیں بابا اصغر کو لے جائیے، مجھے بس اتنا بتا دیجیے آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا ہے؟ کہا ہے اے علی اصغر، جہاں حسین اپنے حصے کے اتنے تیر کھا لے گا، وہاں تیرے حصے کا تیر بھی حسین اپنی گردن پہ کھا لے. اصغر کو لے جائیے، بابا اصغر کو لے جائیے. حسین چلنے لگے. بی بی کہتی بابا 4 رشتہ دار میرے قبر پہ نہ آئے، یہ میری وصیت ہے. بابا اصغر کو بھی لے جائیے، آپ سب جائیے، لیکن میری وصیت سنتے جائیے. 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ آئے. پہلا کون نہ آئے؟ میرا چاچا عباس، جس نے میرا نام فہرست میں نہیں لکھا. میرے قبر پہ میرا چاچا غازی نہ آئے. حضرت عباس کی آواز ہے، آقا زادی جو بابا تیرے نے حکم کیا میں اس کا پابند تھا، مجھے معاف کرنا. دوسرا نام بھی بتا، میرا بھائی علی اکبر بھی میری قبر پہ نہ آئے. تیسرا نام کہ میری ماں بھی جو مجھے ساتھ نہیں لے جا رہی، جہاں اصغر جا سکتا ہے، جہاں سکینہ جا سکتی ہے، مجھے بھی کہیں تھوڑی سی کسی محمل میں جگہ دے دیتی. میری ماں بھی میرے قبر پہ نہ آئے. 3 نام بتائے کہ بابا اللہ کے حوالے، اللہ حافظ. کہا سغرا تو نے 4 لوگوں کا کہا ہے، تو نے ابھی تک 3 نام بتائے ہیں، جو تو کون تیری قبر پہ نہ آئے. آخری فکرہ ہے عزادارو، چھی بھر کے رو لینا. اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ رہے گا. تیار رضوی صاحب کے مولا درجات بلند کرے. یہی بیٹھ کے وہ کریا کیا کرتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہے. اللہ جانے اگلے سال کس کا مقدر ہو کس کا نہ ہو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تیار شاہ جی رضوی صاحب کے اللہ درجات بلند کرے. بابا 3 نام بتائے، اللہ کے حوالے الوداع بابا، خدا حافظ بابا. حسین کہتے ہیں سغرا تو نے 4 لوگوں کا کہا ہے، تو نے 3 نام بتائے ہیں، چوتھا نام کس کا ہے؟ دوسری مرتبہ کہا الوداع بابا، خدا حافظ بابا. نہیں سغرا تو نے 3 نام بتائے ہیں، چوتھا نام بتا. بی بی نے چھوٹے ننھے ہاتھ جوڑے. بابا میری وصیت ہے، چوتھے آپ میری قبر پہ نہ آنا. رو کے حسین کہتے ہیں بیٹی کوئی اور آئے نہ آئے، 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا، شمر کا خنجر تیرا بابا ذبح. روتی آنکھوں سے ایک دعا میں چاہتا ہوں، میرا دل ہے، میری حسرت ہے، میں ایک دعا کروں. میرے اللہ بابا انسان شاہ جی مخدوم سید احسان نقوی صاحب خود سے تو سلامتی عطا فرما. ان کی بڑی روح کے عزاداری کے لیے بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں. میرا مولا ان کا سایہ ان عزاداروں پہ سلامت فرما. ان کی بڑی محنتیں ہیں میرے مولا، کسی ایک محنت کے وسیلے کے صدقہ میں، آل محمد کی عزاداری کی فرش اعضا کے اہتمام کے صدقہ میں اس سید زادے کو سے تو سلامتی عطا فرما. اور خصوصاً میں رضوی صاحب کے لیے دعا کروں، میرا مولا تیار رضوی صاحب کے درجات کو مزید بلند فرما.
اب تمام عزاداروں کی تمام دلی شرعی حاجات مناجات میرا مولا قبول فرما۔ میرے اللہ ہم سب کی ایک دعا، ولی اثر حجت خدا امام زمانہ کا جب ظہور فرما، وارث ممبر وارث عزاداری کا ظہور فرما، الہی آمین۔